السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. برادران ملت، معزز سامعین اکرام، ہم مسلمان جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو رمضان المبارک کا مقدس اور متبرک مہینہ عطا فرمایا. اب عن قریب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں حاضر ہوتے تھے تو بہت مسرور ہوتے تھے، بہت شادہ اور کھلے ہوئے چہرے سے ملاقات کرتے تھے اور استقبال فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ الحمدللہ ہم سب جو ہے نا بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا. رمضان المبارک کا مہینہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا اور آپ نے وہ حدیث جو فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عیدگاہ والی حدیث ہے وہ تو سنی ہے کہ جب مسلمان عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ میں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور کس طرح تمام مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں. اور نہ صرف مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ برائیوں کے نیکیوں میں تبدیل ہو جانے کا بھی اعلان فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں خطائیں ہم لوگوں سے سرزد ہو جاتی ہیں اللہ رب العزت جو ہے ان کو ویسے بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع رحمت ہے. غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ایک رحمت اللہ رب العزت نے دنیا میں نازل فرمائی اور 99 رحمتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس میں روک رکھا ہے. اور دنیا میں جو ایک رحمت اللہ نے نازل فرمائی اسی ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے، اس کا اثر ہے کہ مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں. لہٰذا ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی رمضان المبارک کے بہت سے مراحل سے گزار دیا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کے لیے ہمیں فرمایا. عموماً مسلمانوں نے رمضان المبارک میں روزے رکھے. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر تراویح کو سنت قرار دیا، جیسا کہ نسائی کی روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض فرمائے ہیں وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور میں نے تراویح کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دے دیا. تو تراویح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت قرار دے دی. صحابہ کرام کی مواظبت کی وجہ سے اور تابعین کی مواظبت کی وجہ سے
تبع تابعین کی مداومت کی وجہ سے اور مسلمانوں کے تعامل کی وجہ سے یہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہو گئی، یعنی اس کی تاکید ہو گئی۔ تراویح کی نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے جو بھی بالغ ہے، عقل مند ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سنت مؤکدہ قرار دے دی گئی کہ پڑھنا ضروری ہے، بغیر عذر کے چھوڑنا بالکل درست ہے۔ بغیر عذر کے چھوڑنے والا بڑا گنہگار ہوتا ہے اور قابل ملامت ہوتا ہے۔ دیکھو اب اللہ رب العزت نے اتنی ساری چیزیں ہم لوگوں کو رمضان المبارک میں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ بندہ اگر سچے دل کے ساتھ میں توبہ اور استغفار کرے اور سچے دل کے ساتھ میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، تو اللہ رب العزت اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کے بعد میں تو مایوسی ہونے لگتی ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری ہستی کیا ہے، ہم کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے اعمال کیا ہیں، ہمارے اعمال کی حقیقت کیا ہے۔ نہ روزے کا حق ادا ہوا، نہ تراویح پڑھنے کا حق ادا ہوا، نہ تلاوت کرنے کا حق ادا ہوا، نہ اللہ کے کلام کا حق ادا ہوا، نہ ذکر کرنے کا حق ادا ہوا، اور نہ رمضان کا کوئی اور حق ادا ہم کر پائے۔ سچے دل کے ساتھ میں سوچیں، ہم سچے دل کے ساتھ میں یکسو ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ہم یہ سوچیں، کیا روزوں کا حق ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا، تراویح کا حق ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا، تلاوت کلام اللہ کا حق ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا، ذکر کرنے کا حق ہم سے ادا ہوا یا نہیں ہوا، اور رمضان المبارک میں جو بھی اعمال تھے ان اعمال کے کرنے کا کوئی حق ادا ہم کر پائے یا نہیں کر پائے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو اس میں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا، کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ لیکن جس ذات گرامی نے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی، کون سے اعمال؟ روزہ رکھنے والا عمل، تراویح پڑھنے والا عمل، قرآن کریم سننے والا عمل، قرآن کریم کو سنانے والا عمل، تلاوت کلام اللہ کرنے کا عمل، ذکر کرنے کا عمل، اور بھی اعمال جو کرنے کے ہیں۔ اگر ہم ان اعمال کی طرف دیکھیں تو ہمیں جو ہے نا آخر میں یہی بات معلوم ہوگی کہ ان تمام اعمال کے ادا کرنے کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ صرف اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ ہمارے اندر کیا مجال ہے، ہمارے اندر کیا طاقت اور قوت ہے، ہمارے اندر کیا ہمت ہے، ہمارے پیر کیسے ہل سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ کیسے حرکت کر سکتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت اور قوت کس نے دی ہے، ہمارے دل میں بصیرت والی نگاہیں کس نے عطا کی ہے، ہماری یہ ظاہری آنکھیں کس نے عطا کی ہیں، سننے کے لیے کان کس نے عطا کیے ہیں۔ بھائی رمضان المبارک میں ہم نے تراویح پڑھی تو تراویح میں قرآن کریم سننے کے لیے کان کس نے عطا کیے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے زبان اور منہ کس نے بنائے؟ یہ اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے اور تمہارے لیے آنکھیں بنائی اور تمہارے لیے اللہ رب العزت نے دل بنائے۔ یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے باوجود
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر ایک نعمت کے بدلے میں اللہ کا بے شمار شکر ادا کرے، بے شمار جو ہے نا اللہ کا ذکر ادا کرے، بے شمار اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم جو ہے اللہ کے نام کا ذکر کرو صبح میں بھی اور شام میں بھی۔ صبح اور شام کو دونوں کناروں کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ مطلب یہ ہے کہ صبح سے اللہ کا ذکر شروع کرو اور رات تک کے اللہ کا ذکر کرو، رات سے اللہ کا ذکر شروع کرو، صبح تک اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ دیکھو عبادت کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ عبادت کے قبول ہونے کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ بے شک ہر عبادت کے ساتھ فکر یہ ہونی چاہیے کہ وہ عبادت اللہ کے بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے نا یہ امید ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر عمل اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ علامہ اقبال نے ایک موقع پر فرمایا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ یقین جو ہے نا مضبوط ہونا چاہیے، ٹھوس ہونا چاہیے، اللہ سے پوری امید ہونی چاہیے، اللہ سے پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ ہماری تراویح کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ ہمارے قرآن کریم کے سننے سنانے کو بھی قبول فرمائے گا، اللہ ہمارے ذکر و اذکار کرنے کو بھی قبول فرمائے گا۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے استغفار کی ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھا ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے احکام پر عمل کیا، اللہ ہمارے ہر عمل کو جو ہے نا قبول کرے گا۔ یہ یقین ہونا مسلمانوں کی ذات کے اندر، یعنی ایمان والوں کے اندر ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے وہ ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، بن دیکھی چیزوں پر۔ کیا قبر والی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے؟ عالم آخرت کو ہم نے دیکھا ہے؟ قبر کو ہم نے دیکھا ہے؟ قبر والی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے؟ جنت اور جہنم کو ہم نے دیکھا ہے؟ سدرۃ المنتہا کو، بیت المعمور کو ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھا، ہمیں ان کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صادق نے ہمیں خبر دے دی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے لے جانے سے آسمان میں جا کر کے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کو بھی دیکھا، بیت المعمور کو بھی دیکھا، ساتوں آسمان کا مشاہدہ انہوں نے کیا، اللہ کے فرشتوں کا مشاہدہ انہوں نے کیا، اللہ کے انوار اور تجلیات کا مشاہدہ انہوں نے کیا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان و یقین رکھنا ہے۔ انہوں نے ہمیں خبر دے دی ہے، جب انہوں نے ہمیں خبر دے دی ہے، تو جب ہمیں یہ خبر من جانب رسول مل گئی ہے تو اب ہمیں یقین رکھنا ضروری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اللہ نے دینے کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے، آپ کے اور ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی دینے کی۔ رمضان المبارک میں ہم نے زکوٰۃ نکالی، بھائی مسلمان رمضان المبارک میں عمومی طور پر زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ عام طور پر مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں، شوال میں نہیں نکالتے،
اس کے بعد میں جو مہینے ہوتے ہیں رمضان کے بعد میں 11 مہینے، ان میں نہیں نکالتے لیکن بہت ہی کم نکالتے ہیں. لیکن رمضان المبارک میں عام طور پر کیوں نکالتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کو یقین ہے اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے. اس لیے مسلمان کیا چاہتا ہے کہ میری زکوٰۃ اگر ادا ہو تو رمضان المبارک میں ادا ہو. تو ہم رمضان المبارک میں یا غیر رمضان المبارک میں جو بھی زکوٰۃ کا مال اور صدقے کا مال، صدقہ فطر کا مال یا جو ہے نفلی صدقات یا خیرات یا ایصال ثواب میں جو بھی مال ہم دیتے ہیں تو کیا وہ ہم اپنی طاقت سے دیتے ہیں؟ بلکہ وہ تو اللہ نے ہم کو دیا ہے. اللہ نے ہم کو روزی دی ہے اور اللہ نے ہمارے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے. زکوٰۃ تو ہم نے دے دی، لیکن اب دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا گزرنے والا ہے. اب ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری ہر عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. جب اللہ کے بارگاہ میں ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی عبادت کے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ عبادت ادا کر لی گئی اور پھر دوبارہ اسی عبادت کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی. مثلا ایک نماز پڑھی، پھر دوسرے نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو آپ کی پہلی نماز قبول ہو گئی. آپ نے ایک عمرہ کر کے آ گئے، پھر آپ نے دوسرا عمرہ کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ آپ کا پہلا عمرہ قبول ہو گیا. آپ نے جو ہے ایک عمل کر لیا، نیک عمل کر لیا، پھر دوسرا عمل آپ نے کر لیا تو یہ سمجھ لو کہ پہلا عمل آپ کا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. آپ نے ایک روزہ رکھا، پھر اس روزے کے بعد میں دوسرا روزہ رکھنے کی توفیق آپ کو ہو گئی تو سمجھ لو کہ پہلا روزہ آپ کا قبول ہو گیا. اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری عبادت کے ادا کرنے کی توفیق اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی. اللہ نے پہلی کو قبول کر لیا اس لیے دوسری عبادت کے ادا کرنے کی توفیق اللہ کی جانب سے ہو گئی. اللہ جل شانہ کی سنت ہے، اور جب عبادت کی توفیق ادا فرما دی اگرچہ وہ عبادت ناقص ہی کیوں نہ ہو تو اس کی قبولیت بھی عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت. کیونکہ دیکھو اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، اپنی ذات کی طرف دیکھیں، ہر مسلمان اپنی ذات کی طرف دیکھے. میں آپ کی ذات کو نہیں دیکھوں گا یا آپ میری ذات کی طرف نہ دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی طرف دیکھے تو معلوم یہی ہوگا کہ میری اپنی ذات ناقص ہے، میری اپنی ذات کامل نہیں ہے. کیونکہ میں تو ہر اعتبار سے محتاج ہوں. بھائی دیکھنے میں میں آنکھوں کا محتاج ہوں، چلنے میں میں پیروں کا محتاج ہوں، سننے میں میں کانوں کا محتاج ہوں، بولنے میں زبان کا اور منہ کا محتاج ہوں، ہے نا. اپنی ضروریات کو پوری کرنے میں میں جسم کے اعضاء کا محتاج ہوں. تو جو محتاج ہو سکتا ہے، جو ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں اور ہر منٹ میں، ہر گھنٹے میں چیزوں کا محتاج ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مخلوق اور وہ شخصیت کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. تو ہم میں سے کوئی شخص بھی جو ہے نا کامل نہیں ہے. کامل ذات جو ہے نا صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے. جب ہم کامل نہیں ہے، ہم ناقص ہے، تو ہماری عبادت بھی کیا کامل ہوگی؟ ہماری عبادت بھی ناقص. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے کاملوں کے سردار ہے نا، سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، جو ساری رات بھر نمازوں میں کھڑے رہتے تھے. نمازوں میں کھڑے رہنے کی وجہ سے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. فرمایا کرتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. واقعی میں ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا
کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز تراویح کی نماز بن جاتی ہے. آپ تہجد کی نماز کو بھول کر دیتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ دونوں نمازیں الگ ہیں، کیونکہ تہجد کی مشروعیت مکہ میں ہوئی ہے اور تراویح کی مشروعیت مدینہ میں ہوئی ہے. دونوں کا زمانہ الگ، دونوں کا مکان الگ. ہر اعتبار سے جو ہے نا اس میں فرق بہت زیادہ ہے، کئی سارے فرق ہیں. اور حضور نے تہجد کی نماز 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ میں پڑھی ہیں، اکیلے پڑھی ہیں. تراویح کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. تراویح کی نماز باجماعت پڑھی جاتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے. تو 8 رکعت کو ہم نے گل کر دیا، پھر اور مزید 4 رکعت کو گل کر دیا، صرف 8 رکعت پر ہم نے اکتفا کر لیا. تو ہماری ذات کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ ہماری ذات ناقص تو ہماری عبادت بھی ناقص، ہمارے روزے بھی ناقص، ہماری قرآن کریم کی تلاوت بھی ناقص. 10 دن کی تراویح ہم نے پڑھ لی، قرآن کریم 10 دن میں سن لیا. اب 10 دن کے بعد میں ہم آزاد ہونے کی سوچتے ہیں. تو آپ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں تو کیا ہم کامل ہو سکتے ہیں؟ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں قرآن کریم سنتے بھی نہیں، تو کیا وہ کامل ہو سکتے ہیں؟ جو سارے کاملوں کے کامل، جن کو سید الاولین سید الآخرین، جو سید الانبیاء ہیں، وہ فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک. اے اللہ تیری عبادت کا جیسے حق تھا ویسا حق ہم ادا نہیں کر پائے. تیری معرفت کا جیسا حق ہے ویسا حق جو ہے ہم نے ادا نہیں کر پایا. جب وہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی نااہلی کو دیکھیں یا اللہ کی رحمت کو دیکھیں، کون سی چیز زیادہ بڑی ہے؟ ہماری اپنی نااہلی بڑی ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ بھائی سامنے بات تو یہی آئے گی کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے. تو اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد میں ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. بلا شبہ اللہ رب العزت مغفرت فرما دیتے ہیں، تمام گناہوں کو ڈھانک دیتے ہیں. تمام گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ ڈھانک دیتے ہیں. دنیا میں اللہ کروڑوں مخلوقات کے گناہوں کو ڈھانک رہا ہے. اگر اللہ ہمارے گناہوں کو ظاہر کرے نا تو ہم تو لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ ہوں. صحیح بات ہے نا بھائی؟ اگر اللہ ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے تو میں آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، نہ آپ مجھ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے. ہمارے گناہ اتنے ہیں، چلتے ہوئے گناہ، اٹھتے ہوئے گناہ، بیٹھتے ہوئے گناہ، سوتے ہوئے گناہ، سو کر اٹھتے ہیں تو گناہ، ہر وقت گناہ. یہ بندہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے. جب بندہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو بتاؤ یہ بندہ کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ بندے کو اپنے آپ کو کامل بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، ہر وقت جو ہے نا اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی عبادت تھی وہ ضرور قبول کرے گا. اس عبادت پر جو اللہ کی رحمت اور اللہ کے اجر و ثواب کے وعدے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا للصائم فرحتان، للصائم باب للجنہ یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون. کہ روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے. ہمارا روزہ کیسا بھی ہو، ہماری تراویح کیسے بھی ہو، ہماری قرآن کریم کی تلاوت کیسی بھی ہو، جتنی ہمارے بس میں تھی اتنا ہم نے ادا کر لیا.
بس آگے کا معاملہ ہے اللہ تیرا ہے، اے اللہ جو آگے کا معاملہ تیرا ہے وہ تو کر، اور جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا۔ یہ امید اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جیسے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، فرائض کو ادا کیا، ویسے ہم غیر رمضان المبارک کے مہینے میں جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی نوافل روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ نوافل روزے رکھیں، ایام 20 کے روزے رکھیں۔ رمضان المبارک کے روزے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں جیسے تم نے اس مہینے میں آ کر کے تقوی حاصل کیا، اللہ سے تم نے ڈرا اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوا۔ یہ مہینہ ہی نہیں ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے خوف کرنے کا، بلکہ اس مہینے میں جیسے تم نے اللہ سے ڈرے، رمضان کے بعد والے مہینوں میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، رمضان کے بعد والے مہینوں میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو، رمضان کے بعد والے مہینوں میں بھی نوافل کی کثرت کرتے رہو، رمضان کے بعد والے مہینوں میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو، رمضان مبارک کے مہینوں میں بھی ذکر و اذکار کرتے رہو، رمضان المبارک کے بعد والے مہینوں میں بھی تم اللہ کی تسبیحات کرتے رہو، اللہ کی تقدیس کو، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتے رہو، رمضان کے بعد والے مہینوں میں بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو۔ قرآن کریم جو ہے صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ رمضان غیر رمضان سارے مہینوں کے لیے، پوری زندگی کے لیے اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ کوئی قید اللہ نے قرآن کریم میں نہیں بیان فرمائی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، قرآن کریم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ جہاں تک دیکھو ہماری عبادت کا تعلق ہے تو ہماری عبادتوں میں بہت ساری کوتاہیاں ہمیں نظر آئے گی، اور ہماری عبادتوں کا تعلق جو ہے نا بہت ساری غلطیوں سے بھی ہوئے۔ اس کا علاج بھی بتا دیا کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس عبادت میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر استغفار کرو۔ کتنی غلطیاں جو ہے ہم سے ہوئی ہیں رمضان المبارک میں، ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ اب اندازہ لگاؤ کہ کتنی غلطیاں جو ہے ہم سے ہوئی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جو ہے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا، مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے، تو خوب استغفار کرے، خوب اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور وہ روایت یہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص استغفار کو، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے تو اللہ رب العزت ہر تنگی سے اس کو نکال دیتے ہیں، ہر پریشانی سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ میرا اللہ کا احسان ہے، آزمایا ہوا مجرب عمل ہے کہ اللہ نے بہت سی پریشانیوں سے نجات دے دی، بڑی بڑی پریشانیوں سے نجات دے دی استغفار پر مداومت کی وجہ سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان فرمایا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پائے جائے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پائے جائے۔ تو ہم قیامت کے دن خوش ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ اگر ہم قیامت کے دن خوش ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں آج سے جو ہے نا اللہ کے سامنے کثرت سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ اے اللہ روزے میں بھی گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم نے خوب غیبتیں کی ہیں، اے اللہ ہم نے چغل خوریاں کی ہیں، اے اللہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سے حسد ہوا ہے، اے اللہ کینہ کپٹ ہوا ہے، اے اللہ معاف کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے۔ اللہ کے دربار میں آ جائے اور اللہ کے دربار میں پڑ جائے، اے اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں۔ یہ ہمارا حال ہونا چاہیے۔ طاق راتیں گزر رہی ہے،
اور ہماری عبادت کا، آپ کی عبادت کا، میری عبادت کا مجھ کو حال معلوم ہے، آپ کی عبادت کا آپ کو حال معلوم ہے کہ ہم نے تاک راتوں میں کتنی عبادت کی ہے، اور کتنا ہم نے جو ہے نا شب بیداری کی ہے، اور کتنی نوافل ہم نے پڑھی ہے۔ برادران ملت، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ یہ وقت جو اللہ نے دیا ہے نا، رمضان المبارک کی گھڑیاں، رمضان المبارک کے ساعات، رمضان المبارک کے ایام، رمضان المبارک کے لیل و نہار، رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کی عبادت، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ جب گزر جائے گا تو دوبارہ نہیں ملنے والا ہے۔ ہمارے دل جو ہے نا سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل جو ہے نا مردہ ہو چکے ہیں، ہم مغفرت طلب کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اشارات ہو رہے ہیں، تب بھی ہم تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس نے ایک گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ جو ہے نا اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا بالکل صاف ہو جاتا ہے، بالکل صیقل ہو جاتا ہے۔ جب دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کا دل جو ہے نا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر نورانی اعمال اس کے اوپر اثر نہیں کرتے۔ وہ علم جو نفع بخشنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتے، ان کی کوئی اہمیت اس کے نظر میں نہیں ہوتی۔ وہ اعمال جو نفع دینے والے ہوتے ہیں ان اعمال کی بھی اہمیت اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی۔ وہ نور جو اللہ نے ہدایت کا اس دنیا میں رکھا ہے، وہ ہدایت والا نور بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، مددگار ہے، سرپرست ہے۔ اللہ ایمان والوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اللہ نے یہ روشنی والا مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے، اللہ نے نورانیت والا مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے۔ ہم اس مہینے میں جو ابھی ایام باقی رہ چکے ہیں ان میں اللہ کی خوب عبادت کریں، اور رمضان المبارک کے بعد میں اللہ کے سامنے بھی جو ہم گڑ گڑاتے رہیں۔ یہ مہینہ جو ہے نا تقوی کے اعتبار سے تربیتی کورس کا مہینہ ہے۔ کس چیز کا مہینہ ہے یہ؟ ایک تربیتی کورس کا مہینہ ہے تقوی کے اعتبار سے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ اس تقوی کا اثر رمضان المبارک کے بعد میں بھی رہتا ہے۔ تو برادران ملت، جیسے ہم نے رمضان المبارک میں چھوٹے اعمال کیے، بڑے اعمال کیے، ہم نے اپنے ایمان کو قوی کیا، مضبوط کیا، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں بھی ہمیں یعنی روزوں کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور تسبیحات کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے۔ 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے، 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے۔ ابھی سے ترتیب بنا لے کہ بھئی جو لوگ رمضان المبارک میں نہیں نکلے، رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد میں ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ 3 دن کے لیے نکلنا ہے، 40 دن کے لیے نکلنا ہے، 4 مہینے کے لیے نکلنا ہے۔ پوری زندگی ہمیں جو ہے نا اللہ کے راستے میں جو ہے نا لگانی ہے۔ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں تیرے راستے کی موت نصیب فرما، اے اللہ حالت اسلام پر ہمیں زندگی گزارنے والا بنا، اے اللہ ایمان کی حالت میں ہم سب کو موت نصیب فرما، اے اللہ مرنے کے وقت کلمہ طیبہ ہم سب کو جاری فرما، اور خاص طور پہ یہ دعا کرے اے اللہ آئندہ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کو نصیب فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔